الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم کو نیند سے جگایا اور اپنے گھر میں بلایا۔ ہم خود سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے توفیق دیا تو مسجد میں آئے ہیں، اور اللہ ہر آدمی کو نہیں بلاتا، جس کو پسند کرتا ہے اسی کو بلاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں ہر شخص مہمان بن کے نہیں آ سکتا ہے، جس سے ہمارا تعلق ہوگا وہی آئے گا۔ کہ ہر کوئی آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا ہر کوئی، جس سے ہمارا تعلق ہوگا وہی آئے گا، اور جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی اکرام کرتا ہے۔ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں مہمان وہی آئے گا جس سے ہمارا تعلق ہوگا، اور اللہ کے گھر میں وہی آئے گا جس کا اللہ سے تعلق ہوگا۔ میں جو قرآن شریف پڑھا ہوں، اس میں قرآن مجید کے 29ویں پارہ میں سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ آپس میں پوچھیں گے، بات چیت کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ پوچھیں گے آپس میں کہ ماموں کہاں ہے؟ طیبہ دکھتے نہیں تو کہاں گئے؟ پھوپھا جان کہاں ہے؟ یہ آپس میں سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پھوپھا کو دکھانا، دیکھو گے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے ہاں دیکھیں گے۔ ماموں دکھتے نہیں تو ماموں کہاں ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو لے جا کے دکھاؤ ان کو ماموں کہاں ہے۔ فرشتے آئیں گے، کہیں گے چلو میرے ساتھ، لے جا کے دکھائیں گے۔ وہ جہنم کے انگارے میں جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے یہاں کیسے آ گیا؟ یہ جہنم کی آگ، اتنے بڑے بڑے چنگارے، سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، جل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، تم کو اس جہنم میں کس نے پہنچا دیا؟ یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں کس نے ڈھکیل دیا تجھے یہاں پہنچ گیا؟ وہ سارے جہنمی ماموں جان، پھوپھا جان کیا جواب دیں گے وہ سنیں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اذان ہوتی تھی دنیا میں تو مسجد کی طرف بھاگتا تھا، میں بازار کی طرف جاتا تھا۔ اذان ہوتی تھی تو سودا سلب خریدتا تھا، میں بھی خریدتا تھا، تو خرید کے جلدی سے مسجد میں جاتا تھا، میں گھر میں چلا جاتا تھا۔ اذان ہوتی تھی، اذان کی آواز سن کے تو دکان بند کر کے مسجد میں جاتا تھا، میں کھول کے اور اچھا سے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ حال تھا ہمارا۔ تو سارے جہنمی یہی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہاں کہنے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہاں پڑھ کے مرے تو کیا؟ وہاں اقرار کرنے سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں آ گئے، کہ ہم کو فرشتے یہاں ڈھکیل ڈالیں، یہاں پڑھ کے مرو، نہیں ڈھکیلے گا فرشتہ جہنم میں۔ تو یہ جواب سارے جہنمی لوگ یہی دیں گے۔ تو فرمایا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دو چیزیں بڑا زبردست ہے اس میں۔ یہ جو کہا نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنمی لوگ جو جواب دیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جواب ہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس میں دو چیزوں کا بیان ہو گیا، ایک حقوق اللہ کے اعتبار سے، ایک حقوق العباد کے اعتبار سے۔ بتائیں گے جہنمی کہ ہم حقوق اللہ بھی گڑبڑ کرتے تھے، حقوق العباد بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، مسکین کو، مجبور آدمی کو کھانا کھلانا،
ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ ایسے عمل سے۔ تو جہنمی لوگ یہ جواب دیں گے کہ حقوق اللہ کے بھی ہم چور ہیں، حقوق العباد کے بھی ہم چور ہیں، اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں، یہی سدھار لیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ بھی جواب دیں گے، یہ کافر لوگ کہیں گے یہ والا جواب کہ ہم مذاق کرتے تھے دین اسلام کا، اولی کرتے تھے، مذہب اسلام کا، مسائل کا، شریعت کا ہم مذاق اڑاتے تھے۔ ذرہ سا بھی دین اسلام کے کوئی بھی مسائل ہو، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کا مذاق اڑانا، اس مسئلے کا اولی کرنا، یہ بہت ڈینجر ہے، جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ اس لیے خیال رکھیں کبھی بھی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ کافر لوگ جواب دیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، نماز نہیں پڑھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلائے، شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پھر ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔ کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی، یہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کسی نبی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا ایک دم لازمی چیز ہے۔ جب تک آدمی کو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رہے گا، عمل کرے گا ہی نہیں۔ کیوں کرے گا؟ قیامت کے دن پر ایمان یقین نہیں ہے تو عمل کیوں کرے گا؟ جو بھی نیک عمل کرتا ہے آدمی اس لیے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا، مجھے بدلہ ملے گا، اور اس کا ایمان ہی نہیں تو عمل کیوں؟ اور اس پر ایمان لانے سے ہی آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے اچھے انداز میں، کہ ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے، اس کو 2000 کے نوٹ مل گئے، دو میں مثال دے رہا ہوں ان کے حساب سے۔ اب وہ پیسہ استعمال نہیں کرے گا اگر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ معلوم کرے گا اس جگہ بھائی کس کا پیسہ گرا ہے، واپس دے کے جائے گا۔ اور اگر قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، خوشی مناتے ہوئے عید منائے گا، عید مناتے ہوئے گھر چلا جائے گا، سفر میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پیسہ استعمال نہیں کرے گا، کسی کو دے کے جائے گا کہ مجھے قیامت کے دن اس کا نیکی دینا پڑ جائے گا، اور نیکی کہاں سے دینا؟ یہ ڈر اور خوف اس کے اندر رہے گا تو وہ پیسہ استعمال نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، تو پیسہ آرام سے استعمال کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے کہ رتی رتی کا حساب دینا ہے قیامت کے دن، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں پہ 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہوئے ہیں سب کا حساب کرنا ہے، تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور نہ جانے میدان حشر میں کتنا دن رکنا ہے، سب کا حساب کرنا ہے۔ نہیں تو ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، قیامت کے بارے میں ایمان یقین رکھیں اور نیک عمل کریں۔ نیکی کو برباد نہیں کرنا ہے، نیکی کو بچانا بھی ہے۔ ہم لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، خود سے برباد کرتے ہیں۔ کسی کی چاڑی لگا کے، مسجد میں بیکار باتیں، دنیا کی باتیں کر کے، اسے نیکی برباد ہو جاتا ہے۔ اب کسی کی چاڑی چگلی غیبت کریں گے، اب جو نماز پڑھے ہیں نہیں، ذکر کیے ہیں، یہ سب نیکی اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ تو ایسے دیوانگی کے کام آ گئی کو نیکی ہم کریں اور جائے اس کے کھاتے میں۔ تو نیکی کرنا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اس کو بچانا بھی ہے، بچا کے اپنے پاس رکھنا ہی ہے۔ آپ تو فون پے کر کے اپنی نیکی کو اس کے کھاتے میں بھیج رہے ہیں، ویسی حرکت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نیکی کو بچانا ہے تو نیکی اور ایک ہے آدمی کو کسی کا حق حقوق کھائیں گے تب بھی ہمارے نیکی اس کے کھاتے میں جائے گا، یہ بھی بڑا ڈینجر ہے۔ نیکی کو بچانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی میں کسی کی بھی چاڑی چغلی غیبت نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ ان کے ایک خاص شاگرد ہے، ایک دم جب سے پڑھنے آئے تب سے انہی کے پاس رہتے تھے، اور بالکل غریب آدمی، ماں بھیجی کہ جا کام کر، کچھ باپ ہی نہیں، انتقال ہو گیا ہے، 2 پیسہ ملے گا، کھائیں گے پئیں گے۔ وہ باہر نکلا کام ڈھونڈنے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، بلایا، کیا حال ہے، کیا حال، نام سب پوچھے، کہا میرے پاس پڑھ، کہا کھانے کو کھانا نہیں ہے، کام کرنے نکلا ہوں، کہا پیسہ میں دوں گا، تو میرے پاس پڑھ۔ ایسے ہوتے تھے پہلے کے امام مولانا علماء، تو پڑھانے لگے، دن ساری پڑھاتے ان کو اور شام کو جاتے وقت پیسہ دے کے بھیج دیتے تھے۔ ایسے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کا چرچا بہت ہے، ان کے دشمن بھی بہت سارے ہیں، ان کے دوست بھی بہت سارے ہیں۔ تو دوست لوگ سب بیٹھ کے ایک جگہ بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ کہنے لگے یار بہت بڑے سخی تھے، اپنا پیسہ خرچہ کر کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنا پیسہ غریب یتیم لوگوں کو دیتے تھے، جیل میں کوئی بند رہتا تو اپنا پیسہ دے کے اس کو جیل میں سے نکلوا دیتے تھے۔ ایسے سب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بہت بڑے سخی آدمی تھے۔ یہ جو خاص شاگرد ہیں نہیں، جو ان کے پیسہ سے پڑھا ہے، کئی کا بات نہ کرتی بات میں، بے حد کنجوس، ان سے بڑا کنجوس مکھی چوس میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سب حیران ہو گئے، تو ان کا کھا کے پلا ہے، ایسے کہتا ہے، بچپن سے ان کا کھایا ہے، ان کی وجہ سے ابھی کھا بھی رہا ہے، اور ان کی برائی کرتا ہے۔ کہ بہت کنجوس آدمی تھا یار، کبھی بھی میں نے کسی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ تو اپنا خاص شاگرد ایسے کیسے کہہ رہا ہے۔ کہ دیکھو آج دنیا میں چل پھر کے دیکھو، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو نیکی دے رہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی کسی کو ایک نیکی نہیں دیا۔ ہم لوگ چاڑی چغلی غیبت، اس کی برائی، اس کا عیب بیان کرتے پھرتے ہیں، اپنی نیکی اس کو دے رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کو ایک نیکی نہیں دیا، تو یہ کنجوس نہیں تو اور کیا ہے؟ نیکی امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، نہ کسی کا حق حقوق کھا کے دیا، نہ کسی کی چاڑی چغلی لگا کے دیا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ایسے بات کر رہا ہے یہ۔ ہم لوگ روزانہ دیتے رہتے ہیں، اس کو دے دیا، کبھی کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا۔ ارے بھائی اپنی نیکی اپنے پاس رکھو، بچا کے، خواہ مخواہ کی اس کی چاڑی اس کی چغلی کر کے اس کو اپنا نیکی دے رہے ہیں۔ پیسہ دینے میں درد پیدا ہوتا ہے، کہیں کو پیسہ دینا میں، نیکی دینے میں بڑا مزہ آتا ہے، مزہ لے لے کے دیتے ہیں۔ تو خیال رکھیں اچھی طرح کہ ہم اپنی نیکی کسی کو نہ دیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، خواہ مخواہ کی اس کی برائی کر کر کے نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ ابھی ہم بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ چپ کے کہانی کس سے سنا رہا ہوں۔ آپ کسی کی چاڑی چغلی کریں گے، 100% تمہاری نیکی اس کے کھاتے میں جائے گی۔ یہ انصاف ہے، اس لیے بچا کے رکھیں اپنی نیکی کو اپنے پاس۔ اتنا محنت سے بستر چھوڑ کے، وضو بنا کے، نیند چھوڑ کے، اتنی قربانی دے کے آئے، نماز پڑھی، ادھر جا کے چاڑی چغلی شروع کر دیے، تو یہ جو نماز پڑھی نا، اتنا محنت کیے ہیں، یہ والا نیکی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے بچائیں، اپنی نیکی کو اپنے پاس بچا کے رکھیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں، دوسرے کے کھاتے میں نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.